السلام علیکم، کوکنگ ود سیم میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ہماری ریسیپی ہے لاہوری چرگا، جو گھر پہ ہی تیار ہو جاتا ہے اتنے مزے کا۔ آپ کو ریسیپی پسند آئے تو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف۔ چکن کے دھو کر کٹس لگا لیں گے اور اسے اچھی طرح سے ڈرائی کر لیں گے۔ دہی لیں گے 4 ٹیبل سپون، 1 عدد انڈا، 2 عدد لیمن کا رس، ادرک لہسن اور سبز مرچ کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون، ہاٹ سوس 1 ٹیبل سپون، سویا سوس 1 ٹیبل سپون، چاٹ مسالہ 1 ٹیبل سپون، کالا نمک ½ ٹی سپون، نمک 1 ٹی سپون، کالی مرچ پاؤڈر 1 ٹی سپون، کٹی لال مرچ 1½ ٹی سپون، لال مرچ پاؤڈر 1 ٹیبل سپون، گرم مسالہ پاؤڈر 1 ٹی سپون، دھنیا پاؤڈر 1 ٹیبل سپون، زردہ کلر 1 ٹی سپون۔ چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ چرگا مسالہ تیار کرنے کے لیے 4 ٹیبل سپون دہی ایڈ کریں گے، ادرک لہسن اور سبز مرچ کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون ایڈ کریں گے، سویا سوس ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون، 2 عدد لیمن کا رس ایڈ کریں گے اس میں، تقریباً 2 ٹیبل سپون، ہاٹ سوس 1 ٹیبل سپون۔ ان سب کو مکس کر لیں گے۔ 1 عدد انڈا پھینٹ کے اس میں ½ ایڈ کریں گے۔ اب اس میں تمام مسالہ جات ایڈ کریں گے، لال مرچ پاؤڈر، کٹی لال مرچ، کالی مرچ پاؤڈر، نمک، کالا نمک، گرم مسالہ پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر، چاٹ مسالہ، زردہ کلر اور 2 ٹیبل سپون میدا۔ اب ان سب کو اچھی طرح سے ملا کے پیسٹ تیار کر لیں گے۔ ہمارا چرگا مسالہ تیار ہو چکا ہے۔ گائز، جب آپ چکن کے کٹس لگائیں اور اسے دھوئیں تو اسے اچھی طرح سے ڈرائی کر لیجئے گا۔ اب اس پہ ہم چرگا مسالہ لگا رہے ہیں، ہر طرف ہر کونے میں اچھی طرح سے لگنا چاہیے۔ اسی طرح سے بیک سائڈ پہ اچھی طرح سے اس پہ لگا لیں گے مسالہ۔ اگر آپ کو مسالوں سے الرجی ہے، آپ ہاتھوں سے نہیں کر سکتے تو گلوز کا استعمال کیجئے، چمچ سے اچھی طرح سے مسالہ نہیں جائے گا اندر۔ اس کی لیگز کو باندھ دیں گے اور اسے میرینیٹ کر کے 3 سے 4 گھنٹوں کے لیے رکھ دیں گے۔ جتنی دیر آپ اسے میرینیٹ کریں گے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ چکن کو میرینیٹ ہوئے 4 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اب اسے اسٹیم دینے کے لیے کھلا پتیلا یوز کر رہی ہوں۔ یہاں پہ اس میں 4 گلاس پانی ایڈ کریں گے اور پتیلے کے درمیان میں سٹینڈ سیٹ کر لیں گے۔ یاد رہے پانی سٹینڈ سے نیچے تک ہونا چاہیے۔ میرینیٹ کیا ہوا چکن اسی برتن کے اندر، سٹیل یا سلور کے برتن کے اندر رکھ کے اسے کور کر دیں گے اور 40 منٹ تک اسے اسٹیم دیں گے۔ 40 منٹ ہو چکے ہیں، اب اسے چیک کریں گے۔ چکن گل چکا ہے۔ اب کھلے برتن کے اندر اسے فرائی کریں گے۔ میں نے تقریباً 1 کلو گھی ایڈ کیا ہے، اسے گرم کر لیں گے اور بہت احتیاط کے ساتھ اس میں رکھیں گے اور اسے فرائی کریں گے۔ جی، تو ہمارا لاہوری چرگا تیار ہے۔ اب اسے ڈش آؤٹ کر لیں اور ڈیکوریٹ کر لیں جیسا آپ چاہیں۔ دیکھیں کتنا اچھا اندر سے گلا ہے اور کتنا سافٹ ہے، بہت ہی مزے کا ہے۔ فرینڈز، کیسی لگی آج کی ریسیپی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو اپنی فرینڈ سے ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پر پریس کیجیے، اس سے آپ کو میری ریسیپی بآسانی مل جائیں گی۔ ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔